زارا ایک بہت ہی مشہور انٹرنیشنل برانڈ ہے جو کہ اسپین کے اندر بیس کرتا ہے۔ زارا انڈسٹریز کے بارے میں بہت ہی مشہور ہے کہ سب سے پہلے لیٹسٹ فیشن برانڈز کو مارکیٹ میں لاتی ہے اور دنیا بھر کے اندر خصوصاً یورپ اور امریکہ میں اس کے ایلیٹس کسٹمر موجود ہیں جو کہ اس کے انتہائی مہنگے کپڑوں کو خریدتے ہیں۔ زارا انڈسٹری ایک فیشن بیسڈ انڈسٹری ہے جو کہ 1975 میں وجود میں آئی اور اسی کاروبار کو شروع کرنے والے کا نام امانسیو اورتیگا تھا۔ اپنی ایک حالیہ کمپین کے اندر انہوں نے ایک ایسی شرمناک اور غیر انسانی حرکت کی ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر اسے تنقید اور بائیکاٹ کا بھی سامنا ہے۔ دنیا بھر میں سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پر اسے اپنی وضاحت دینی پڑ رہی ہے۔ یہ دراصل زارا کی نیو جیکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ تھی جسے آرٹسٹک دکھانے کے لیے فلسطین کے اندر ہونے والے ظلم و ستم اور تباہی کو موک کیا گیا ہے، اور اس کمپین کے اندر جو ماڈل دکھائی گئی ہے جو کہ لگ بھگ 60 سال کی ایک بوڑھی ماڈل ہے جس کی ایک ٹانگ قبر میں ہے اور دوسری کیلے کے چھلکے پر، جس کا نام کرسٹن میکمینامی ہے۔ اس ماڈل کو کالی جیکٹ اور کالے شوز کے ساتھ پوز کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ فیشن کی حد تک تو سب ٹھیک ہے، لیکن اس عورت نے شوٹنگ کے دوران اپنے کاندھوں پر مسلمان کی ڈیڈ باڈی کو اٹھا رکھا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ صرف کفن مسلمان کو ہی پہنایا جاتا ہے اور اسی طرح کفن میں میت کو دفناتے ہیں۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہ میت کسی عام انسان کی نہیں بلکہ یہ غزہ کے معصوم بچوں، ماں اور بہنوں اور بھائیوں کی ہے جنہیں اسرائیل بے دردی سے شہید کر رہا ہے، اور اس بات کا ثبوت اس کے پیچھے موجود وال پر وہ میپ ہے جو کہ بالکل فلسطین کے میپ سے ملتا جلتا ہے، خاص طور پر اگر اسے الٹا کر کے دیکھا جائے۔ پھر اس کے آس پاس ٹوٹے ہوئے پتھر جو کہ غزہ میں تباہی کی علامت دکھائی جا رہی ہے۔ غزہ میں بڑھتی ہوئی تباہی اور اسرائیل کے ظلم و ستم کے آگے فلسطین کے مسلمانوں کو میرا سلام، جو اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر اسرائیل سے لڑ رہے ہیں۔ ان فیشن انڈسٹریز والوں کو ذرا شرم نہیں آتی کہ اگر کسی مظلوم کی مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کا مذاق بھی مت اڑائیں۔ انسانیت کے ناطے ایسا گھٹیا کام تو نہ کریں۔ اب اسی چیز کو دیکھ کر سوشل میڈیا زارا کے خلاف ایک بائیکاٹ کی مہم شروع ہے، اور یہ بائیکاٹ دیکھتے ہی دیکھتے حقیقت کے اندر بدل گیا۔ دنیا بھر میں ٹویٹر، انسٹاگرام، فیس بک پر یہ ویڈیوز گردش کر رہی ہیں کہ لوگ زارا کا ایک سٹور جو کہ امریکہ میں ہے اس کے باہر کپڑے لا کر پھینک رہے ہیں۔ یعنی دنیا بھر میں یہ احتجاج زور پکڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے زارا کی ریپوٹیشن بری طرح سے خراب ہو رہی ہے، اور ایک بڑے کمپنی کو ریپوٹیشن ہی سب کچھ ہوتی ہے جو اسے لویل کسٹمر دیتی ہے جو کہ ان کے پروڈکٹس کو بار بار خرید کر اسے فائدہ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح فٹ بالر رونالڈو نے ہنگری کے خلاف پرتگال کے میچ سے قبل پریس کانفرنس کے دوران کوکا کولا کی 2 بوٹلز کو ایک سائڈ پر رکھ کر پانی لینے کا اشارہ کیا۔ اس سے سافٹ ڈرنک کی بڑی کمپنی کوکا کولا کو $4 بلین کا نقصان پہنچایا، اور اسی طرح زارا کمپنی کو اس سے بائیکاٹ کی وجہ سے اچھا خاصا مالی نقصان ہوا ہے، اور اس لیے مجبور ہو کر زارا کی آفیشیل انسٹاگرام پر پوسٹ کیا گیا ہے کہ یہ سب مس انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ ہے، کیونکہ اس موقع پر ہم آرٹ کو پروموٹ کرنا چاہتے تھے۔ یہ کمپین پیس آف آرٹ تھا جس کو غلط طریقے سے سمجھا گیا ہے۔ یہ کمپین جولائی کے اندر پلان کیا گیا تھا اور فوٹو شوٹ سپٹمبر میں کیا گیا، اور اسی طرح پیس آف آرٹ کے اندر ایک اسکلپچرز کو دکھایا تھا جہاں پر مکمل مجسمے موجود ہیں، اور اس کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے یہ مجسمے ہاتھ سے تراشے جاتے ہیں اور ایسے ہی ہم اپنے کپڑوں کو احتیاط سے شروع سے لے کر آخر تک بناتے ہیں، لیکن کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے کچھ کسٹمر کی دل آزاری ہو گئی۔ ہمارا مقصد بالکل بھی یہ نہیں تھا۔ زارا کو اس بات کا افسوس ہے اور ہم سب کی عزت کرتے ہیں۔ اب اس معافی نامے پر بھی غزہ کے فلسطینیوں کا کہیں بھی ذکر نہیں بلکہ کسٹمرز کا ذکر ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ معاملے کو کور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ زارا جیسی کمپنیز کو لگتا ہے کہ دنیا بھر کے اندر ویسٹ اور امریکہ کے اندر مسلم تعداد میں موجود ہیں، اور غیر مسلم کی میجورٹی میں سبھی لوگ جانتے ہیں۔ امریکہ، برطانیہ سمیت ویسٹ اور یورپ کیونکہ اسرائیل کی غزہ کی جنگ کی حمایت کے اندر، یہ لوگ سوچتے ہیں کہ وہ اسرائیل کی حمایت سے ویسٹ کے اندر اپنے کسٹمرز کو بڑھا لیں گے، لیکن ہوا اس کے الٹ، کیونکہ دنیا بھر میں نہ کہ مسلمان بلکہ انسانیت کا درد رکھنے والے ملکوں کے اندر جب یہ بائیکاٹ شروع ہوا، ان کے سارے پلان کو الٹ کر رکھ دیا۔ تو دیکھیں سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے، کون ظالم کے ساتھ کھڑا ہے اور کون مظلوم کے ساتھ، اسے کوئی چھپا نہیں سکتا، اور عوام اتنی سمجھدار ہے، اپنے مذہبی جذبات کو نشانہ بنانے والے کو اتنی آسانی سے نہیں بولتی، اسی لیے یہ بدنامی کا داغ لے کے نقصان جھیلنا پڑے گا۔ فیشن برانڈ تو ویسے بھی ایک شیطانی انڈسٹری ہے جو آئے دن لوگوں کو لوٹ کر ان سے پیسے کما رہے ہیں۔
فیشن کے نام پر ولگر ڈریسنگ کو بڑھاوا دے کر خاص کر مسلم کنٹریز کو ان کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس شیطانی جو کہ فیشن کے نام سے یہ کر رہے ہیں ان سب سے مسلمانوں کو بچائے رکھے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔